نیکسٹ، استقبال القبلتی، قبلے کی طرف رخ کرنا. والعبد كان في حال غفلته كالآبق من ربه وقد عطل جوارحه وقلبه عن الخدمة التي خلق لها فإذا جاء إليه فقد رجع من إباقه فإذا وقف بين يديه موقف العبودية والتذلل والانكسار فقد استدعى عطف سيده عليه وإقباله عليه بعد الإعراض. والعبد، اور بندہ، کانا ہوتا ہے، فی حال غفلتہ، اپنی غفلت کی حالت میں، کل آبق من ربہ، اپنے رب سے بھاگے ہوئے غلام کی طرح، وقد عطل جوارحہ وقلبہ، اور اس نے معطل کر رکھا ہوتا ہے، بیکار کر رکھا ہوتا ہے اپنے اعضاء کو اور اپنے دل کو، عن الخدمت التی خلق لها، اس خدمت سے جس کے لیے اس کو بنایا گیا تھا. فَإِذَا جَاءَ إِلَيْهِ، پھر جب وہ اس کی طرف آ جاتا ہے، فَقَدْ رَجَعَ مِنْ إِبَاقِهِ، تو وہ لوٹ آتا ہے اپنے فرار سے. فَإِذَا وَقَفَ بَيْنَ يَدَيْ مَوْقِفَ الْعُبُودِيَّةِ، پھر جب وہ عبادت کے مقام پر اس کے سامنے کھڑا ہوتا ہے، والتذلل والانکساری، اور عاجزی انکساری کے، فقد استدعا، تو تحقیق وہ طلب کر لیتا ہے، عطف سیدہ علیہ، اپنے آقا کی شفقت اپنی طرف متوجہ کر لیتا ہے، واقبالہ علیہ بعد الاعراض، اور اعراض کے بعد اس کی توجہ اپنی جانب مبذول کر لیتا ہے. وَأُمِرَ بِأَن يَسْتَقْبِلَ بَيْتَهُ الْحَرَامَ بِوَجْهِهِ، اور اس کو حکم دیا جاتا ہے کہ وہ اپنا رخ بیت الحرام کی طرف کر لے، یعنی وہ قبلہ جو بیت الحرام ہے اس کی طرف منہ کرے. وَيَسْتَقْبِلَ اللَّهَ تَعَالَى بِقَلْبِهِ، یعنی اپنے چہرے کے ساتھ بیت الحرام کی طرف رخ کرے اور اپنے قلب کے ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف رخ کر لے. منہ قبلے کی طرف، دل رب کی طرف. لِيَنْسَلِخَ مِمَّا كَانَ فِيهِ مِنَ التَّوَلِّي وَالْإِعْرَاضِ، تاکہ وہ نکل آئے اس سے جو تھا وہ منہ پھیرنے اور اعراض برتنے کی حالت میں، یعنی اس سے باہر نکل آئے. ثُمَّ قَامَ بَيْنَ يَدَيْهِ مَقَامَ الذَّلِيلِ الْخَاضِعِ الْمِسْكِينِ الْمُسْتَعْطِفِ لِسَيِّدِهِ، پھر کھڑا ہو جائے اس کے سامنے، اس شخص کی طرح کھڑا ہونا جو عاجز ہے، متواضع ہے، مسکین ہے، اپنے رب کی یا اپنے آقا کی شفقت چاہتا ہے. وَأَلْقَى بِيَدَيْهِ مُسَلِّمًا مُسْتَسْلِمًا، اور ڈال دے اپنے ہاتھوں سے خود کو پوری طرح سر تسلیم خم کرتے ہوئے، سپرد کرتے ہوئے. ناکسر رأسی، سر جھکائے ہوئے. خاشع القلبی، دل کے خشوع کے ساتھ. مطرقت طرفی، نگاہ ڈالے ہوئے، یعنی نگاہ نیچے ڈالے ہوئے، نگاہ جھکائے ہوئے کہہ لیں. لا یلتفت قلبہ عنہ، اس کا دل اس سے ادھر ادھر نہیں ہوتا. ولا طرفہ یمنتن ولا یسرتن، اور نہ اس کی نگاہیں یمنا سے ہے، یمین سے دائیں طرف کو جاتی ہیں، ولا یسرتن، اور نہ ہی بائیں طرف کو. بل قد توجہ بقلبہ کلہ الیہ، بلکہ وہ اپنے سارے دل کے ساتھ اس کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے. وَأَقْبَلَ بِكُلِّيَّتِهِ عَلَيْهِ، اور پوری طرح اس کی طرف رخ کر لیتا ہے، متوجہ ہو جاتا ہے. تو اس میں بنیادی طور پر قبلہ رخ ہونے کی حکمت بتائی گئی کہ انسان ہر طرف سے نگاہ ہٹا کر صرف ایک ہی رخ میں اپنے آپ کو مقید کر لیتا ہے، اور پھر اس کا منہ تو قبلے کی طرف ہوتا ہے اور دل اس کا اللہ کی طرف ہوتا ہے، اور اس کی نگاہیں جھکی بھی ہوتی ہیں. وہ دائیں بائیں نہیں دیکھ رہا ہوتا، بلکہ سارے کا سارا مکمل طور پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف رخ کر لیتا ہے. اب یہ ہے ظاہری پہلو ہے قبلے کی طرف رخ کرنا، اور باطنی پہلو ہے دل کا اللہ کی طرف متوجہ ہو جانا. یہ ہے حکمت.
کیونکہ اکثر لوگ پوچھتے ہیں نا کہ قبلے کی طرف منہ کرنے کا کیا مقصد ہے. بعض نان مسلمز کہتے ہیں کہ مسلمان بھی کعبے کو پوجتے ہیں. تو یہ کعبے کو پوجنا نہیں ہے، یہ صرف ایک ڈائریکشن کو فالو کرنا ہے جس کا حکم اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خود دیا. ہمیں تو کہا گیا فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، اس بیت کی عبادت نہیں، اس گھر کے رب کی عبادت مطلوب اور مقصود ہے. لیکن یہاں ایک بہت خوبصورت نقطہ یہ چھپا ہوا ہے کہ جب چہرہ قبلے کی طرف ہو، منہ طرف خانہ کعبہ کے، تو پھر دل اللہ رب العزت کی طرف. ویسے سوچیے اگر قبلہ کا رخ نہ ہوتا تو نماز کا کیا عالم ہوتا، کیا حال ہوتا، کتنے لاسٹ ہوتے ہیں، ڈسکنیکٹڈ ہوتے ہیں. قرآن پاک کی کس سورت میں کہاں پر قبلہ کی طرف رخ کرنے کا حکم آیا ہے؟ سورۃ البقرہ آیت 149 150 وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ. تو یہ بار بار تاکیدی حکم ہے کہ تم اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف کر لو، اور یہ مسلمان ہونے کی پہچان بھی ہے. حدیث میں آتا ہے من صلی صلاتنا واستقبل قبلتنا واکل ذبیحتنا فذلک المسلم الذی له ذمۃ اللہ وذمۃ رسولہ فلا تخفروا اللہ فی ذمتہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص ہماری طرح نماز پڑھے اور ہمارے قبلے کی طرف منہ کرے اور ہمارا ذبیحہ کھائے تو وہ ایسا مسلمان ہے جسے اللہ کا ذمہ اور اس کے رسول کا ذمہ حاصل ہے، یعنی پروٹیکٹڈ ہے. لہذا تم اللہ سے اس کے ذمے میں خیانت نہ کرو، یعنی ان میں سے کسی کام میں کمی نہ کرنا. 3 چیزیں، نماز، قبلہ، اور تیسری کون سی چیز؟ ذبیحہ، حلال کھانا. پھر نماز ہوتی ہی نہیں قبلے کی طرف اگر منہ نہ کریں. قبلہ رخ ہونا نماز کی شرائط میں سے ہے سوائے 2 حالتوں کے. نمبر 1 حالت سفر، اور نمبر 2 نماز خوف جو میدان جنگ میں پڑھی جاتی. اس میں جدھر جدھر انسان مڑ جائے وہ ساتھ ساتھ چلتے پھرتے بھی نماز پڑھ سکتا ہے. ٹھیک ہے. اب بعض لوگوں کی عادت ہے وہ گھر میں اپنے گھر کے کام کاج کرتے ہیں، جب گاڑی میں بیٹھتے ہیں تو فرض نماز راستے میں پڑھ لیتے ہیں، کام ختم کر لیتے ہیں. آپ کا کیا خیال ہے اس بارے میں؟ کیا ایسا کرنا چاہیے؟ نہیں، کیونکہ وہ صرف قبلے ہی کو فالو نہیں کر رہے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ قیام والا جو فرض ہے اور رکوع سجدہ پراپر کرنا وہ بھی نہیں کر رہے. سواری پہ نماز سفر کی حالت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نفل پڑھا کرتے تھے، اس کے علاوہ سواری پہ نمازیں نہیں ہوتی تھی. ہاں، فرض نماز صرف اس صورت میں جیسے جہاز کا سفر ہے اور وقت گزرا جا رہا ہے، مثلا فجر کا وقت تو کتنا چھوٹا ہوتا ہے، خصوصاً اگر آپ مغرب کی طرف سفر کر رہے ہیں، یعنی قبلے کی رخ پہ سفر کر رہے ہوں تو بہت شارٹ پیریڈ ہوتا ہے فجر کی نماز کا. تو اس صورت میں آپ جہاز کا رخ نہیں پھیر سکتے، آپ خود نہیں کسی طرف مڑ سکتے اور نماز قضا کر نہیں سکتے. تو وہ صورت ہے کہ جس میں آپ پھر جہاں بیٹھے ہیں جس طرف بھی منہ ہے نماز پڑھ لیں. ادروائز قبلے کی طرف رخ کرنا لازم ہے، اور خصوصاً فرض نماز کے لیے. نوافل کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں بھی جب فرض نماز پڑھتے تھے سواری سے اتر کر پڑھتے تھے، نوافل پڑھتے تھے اور اس میں آغاز میں قبلے کی طرف رخ کر لیتے تھے، پھر جدھر وہ سواری گھومتی ادھر ہی گھوم جاتے تھے. پھر یہ بھی یاد رکھیے کہ اپنے اور قبلے کے درمیان کسی چیز کو حائل نہ ہونے دینا، وہ ستھرا رکھنا ضروری ہوتا ہے. سجدے میں ہاتھوں کو قبلہ رخ کرنا، دعا کے وقت بھی قبلہ رخ ہونا پسندیدہ ہے، تلبیہ کہتے وقت قبلہ رخ ہونا پسندیدہ ہے. قبلے کی طرف تھوکنے کی بھی ممانعت ہے. قضائے حاجت کے وقت قبلے کی طرف رخ نہیں کر سکتے، نہ پیٹ کر سکتے ہیں. بیت الخلاء میں بھی قبلے کی طرف رخ نہ کیا جائے تو اس کا اجر ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے قضائے حاجت کرتے وقت نہ قبلے کی طرف رخ کیا نہ ہی اپنی پیٹھ پھیری تو اس کے لیے ایک نیکی لکھی جائے گی اور اس سے ایک برائی مٹا دی جائے گی.
اب اگر کسی کا ٹوائلٹ بنا ہی ایسے ہے جو قبلے کی رخ ہے تو وہ یہ نیکیاں کیا کر رہا ہے؟ ہو رہا ہے. یہاں مسلم کنٹریز میں تو پھر اللہ کا شکر ہے کہ احتیاط برتتے ہیں گھر بناتے ہوئے، لیکن باہر کے ملکوں میں آپ جائیں تو کئی گھروں کے اندر ایسا ہی ہوتا ہے، ٹوائلٹ قبلے کی طرف رخ کر کے بنا ہوتا ہے. اب بنا ہوا تو آپ توڑ نہیں سکتے، لیکن وہ جو ایک نیکی کم ہو رہی ہے وہ ہو رہی ہے، ورنہ وہاں بھی ایک نیکی مل جاتی. یہ چھوٹی چھوٹی نیکیاں تو ہم جانتے ہی نہیں کہ یہ بھی نیکی کا کام ہے. اچھا، میرا کوشچن یہ ہے کہ بعض دفعہ اس طرح ہوتا ہے کہ ہمارے سامنے کوئی نماز پڑھ رہا ہوتا ہے، اس کی مطلب ڈائریکشن اس کی صحیح نہیں ہوتی، قبلہ طرف نہیں ہوتی، ہم اس بات کو نہیں جانتے، نماز کے دوران مطلب وہ پڑھ رہا ہے تو پھر ہمیں پتہ چلا ہے، تو ہم دوران نماز اس کا رخ چینج کر سکتے ہیں؟ جی کر سکتے ہیں. جی السلام علیکم استاذہ، مجھے پوچھنا یہ تھا کہ کچھ لوگ وضو کرتے ہوئے پانی بہت ویسٹ کرتے ہیں. ایک تو اس کے اوپر ذرا بتائیں کہ کتنا مطلب پانی یوز کریں، اور دوسرا یہ کہ جیسے سردیوں کا کی بات ہے جس سے وضو ہو جائے، یعنی یہ نہیں کہ ٹیپ تیز کھول کے، کم بھی کھولے تو وضو ہو جاتا ہے. اب جیسے سردیوں کا موسم ہے تو پانی کیا نکال سکتے ہیں ہم، کیونکہ گرم فوراً آتا نہیں ہے تو اس میں پھر تھوڑا سا مسئلہ. اس پانی کو آپ جیسے مستقل، اگر آپ کے گھر میں یہ مسئلہ ہے تو کوئی بالٹی رکھ لیں جس میں وہ پانی نکال کے ڈالتے رہیں، پھر اس پانی کو چاہے تو کموڈ میں استعمال کر لیں یا کہیں اور کر لیں. ٹھیک ہے نا؟ السلام علیکم استاذہ. تو جب مجھے یہ معلوم ہوا کہ ایک نیکی جو ہے وہ میری ضائع ہو رہی ہے، کیونکہ میرے گھر میں بھی کموڈ جو لگا ہوا ہے وہ بالکل قبلہ رخ اس کی بیک ہے، تو واٹ آئی ڈیڈ میں صرف شیئر کرنا چاہتی ہوں، کیونکہ نیت ہونا انسان کی. جب آپ کموڈ پہ بیٹھتے ہو، rather than sitting like this, you can twist a little bit. اس سے آپ کی ڈائریکشن چینج ہو جاتی ہے، اور اس میں مطلب رفع حاجت کرنے میں کوئی پرابلم بھی نہیں ہوتی. اٹ از جسٹ the نیت جس کو آپ فالو کرتے ہیں، کہ جب آپ کی نیت ہو، کیونکہ کموڈ بالکل یوں ہوتا ہے، سادہ اگر ہم تھوڑا سا یوں ہو جائیں تو ہمارا اینگل چینج ہو جاتا ہے. تو نیت ہے نیکی لینے کی. جو ہو چکا وہ ہو چکا، لیکن آئندہ گھر بناتے ہوئے اس چیز کا خاص خیال رکھنا ہے. بس ایک لاسٹ کوشچن اور. جی استاذہ جی، میں ایک بات کہہ رہی تھی کہ یہ کتاب اتنی امیزنگ ہے اور اتنی گہرائی تک اور ڈیپتھ میں جا کے لکھی گئی ہے نماز کے لیے. ایک تو اس کو وہی انسان لکھ سکتا ہے جو خود اس چیز کو محسوس کرتا ہے، جس نے نماز کو اس طرح محسوس کیا ہے. اور دوسرے وہ جو ہمارا ایک بڑا ہی کامن سوال ہمارے ذہنوں میں ہمیشہ آتا رہتا ہے کہ وہ جو ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، تو ہماری نمازیں ہمیں کیوں نہیں بچاتی؟ تو اس کا پورا جواب اس کے اندر ہے کہ نماز ایسی ہوگی اور ان احساسات کے ساتھ ہوگی تو بچائے گی. ورنہ آپ میڈیسن لیتے رہیں اور پرہیز نہ کریں تو اب وہ میڈیسن بھی اثر نہیں کرتی، یا غلط میڈیسن لیتے رہیں. جی حقیقت التکبیری، تکبیر کی حقیقت. ثم کبرہ بالتعظیم والاجلال وواطأ قلبہ فی التکبیر لسانہ فکان اللہ اکبر فی قلبہ من کل شیء وصدق ھذا التکبیر بانہ لم یکن فی قلبہ شیء اکبر من اللہ تعالی یشغلہ عنہ فاذا اشتغل عن اللہ بغیرہ وکان ما اشتغل به اہم عندہ من اللہ تعالی کان تکبیرہ بلسانہ دون قلبہ. تکبیر کی حقیقت. ثم کبرہ، پھر وہ اس کی بڑائی بیان کرے، بالتعظیم، تعظیم کے ساتھ، والاجلال، اور وقار کے ساتھ، وواطأ قلبہ، اور موافقت کرے اس کا دل، فی التکبیر لسانہ، تکبیر کہنے میں اس کی زبان کے ساتھ، یعنی صرف زبان سے ہی اللہ اکبر نہ کہیں بلکہ دل بھی اللہ اکبر کہہ رہا ہو. فکان اللہ اکبر فی قلبہ من کل شیء، تو اللہ اس کے دل میں ہر چیز سے بڑا ہو یا ہو جائے. وصدق ھذا التکبیر، اور تصدیق کرتی ہے یہ تکبیر، بانہ لم یکن فی قلبہ، اور تصدیق کرے یہ تکبیر کہ نہیں ہے کوئی اس کے دل میں شیء، کوئی بھی چیز، اکبر من اللہ تعالی، اللہ تعالی سے بڑھ کر، یشغلہ عنہ، جو اسے اس سے مشغول کرنے والی ہو. فاذا اشتغل، پھر جب وہ مشغول ہو جاتا ہے، عن اللہ،
اللہ سے بغیر ہی اس کے علاوہ میں پڑھ کے، وَكَانَ مَشْتَغَلَ بِهِ أَهَمَّ عِندَهُ مِنَ اللَّهِ، اور جس چیز سے وہ مشغول ہوتا ہے یا جس چیز میں وہ پڑ جاتا ہے وہ اس کے نزدیک اللہ سے زیادہ اہم ہوتی ہے. كَانَ تَكْبِيرُهُ بِلِسَانِهِ دُونَ قَلْبِهِ، تو اس کی تکبیر صرف زبان سے ہوتی ہے، دل کے علاوہ، دل اس میں شامل نہیں ہوتا. استغفر اللہ. یعنی زبان سے کہہ رہے ہیں اللہ اکبر، لیکن دل میں ہمارے اور خیالات آ رہے ہیں، اور چیزیں بیٹھی ہوئی ہیں جن کی عظمت کا احساس ہے ہمیں، اوروں کو امپورٹنس زیادہ دے رہے ہیں اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عظمت کو محسوس ہی نہیں کر رہے. تو پھر یہ زبان کچھ کہہ رہی ہے، دل کچھ کہہ رہا ہے، تو زبان اور دل کا اختلاف تو پسندیدہ چیز نہ ہوئی. فالتکبیر یخرجہ من لبس رداء التکبر المنافی للعبودیت، تو تکبیر کا کہنا اس کو نکال دیتا ہے تکبر کی چادر پہننے سے جو عبودیت کے منافی ہے. وَيَمْنَعُهُ مِنْ الْتِفَاتِ قَلْبِهِ إِلَى غَيْرِ اللَّهِ، اور اس کو روکتا ہے اس کے دل کو غیر اللہ کی طرف متوجہ ہونے سے. اذا كان اللہ عنده، جب ہوتا ہے اللہ اس کے نزدیک، وفی قلبه، اور اس کے دل میں، اکبر من کل شیء، ہر چیز سے بڑھ کر. یعنی یہ تکبیر اس کو روکتی ہے کہ اس کا دل اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف متوجہ ہو اور کوئی چیز اللہ سے بڑھ کر اس کے دل میں ہو. فمنعه حق قوله اللہ اکبر، تو روک دیتا ہے اس کو یہ سچ کہنا اس کا اللہ اکبر. والقیام بعبودیت التکبیر عن ہاتین الآفتین، اور تکبیر کے ساتھ عبودیت کا قیام جو ہے ان دو بڑی آفتوں سے. اللتین ہما من اعظم الحجب بینہ وبین اللہ تعالی، کہ یہ دو اللہ اور اس کے درمیان جو حجاب ہے ان میں سے سب سے بڑا حجاب ہے. تو اس طرح انسان جو ہے یعنی غیر اللہ کی طرف متوجہ ہونے کی آفت اور تکبر کی آفت جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. اور یہ دونوں چیزیں اللہ اور بندے کے درمیان بہت بڑی رکاوٹ ہے. تو یہاں تکبیر کی حقیقت بتائی گئی ہے کہ تکبیر جو ہے اللہ کی بڑائی بیان کرنا ہے، اور یہ زبان سے بھی ہونی چاہیے اور دل سے بھی ہونی چاہیے. جب انسان کی زبان سے اللہ کی تکبیر بیان ہوتی ہے اور دل ساتھ نہیں ہوتا تو یہ پھر قول و فعل کا تضاد ہو جاتا ہے، اور انسان حقیقی معنوں میں اللہ کو سب سے بڑا نہیں سمجھتا. اور پھر ایک اور فائدہ بھی بتایا گیا کہ جب انسان اللہ کو بڑا کہتا ہے تو اس کے اپنے دل میں بڑائی کا خیال نہیں آتا. اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ الہدا میں جب کوئی انعامات دیے جاتے ہیں یا کوئی کام مکمل کر لیا جاتا ہے تو سب تکبیرات وغیرہ پڑھنے لگتے ہیں کہ اللہ ہی سب سے بڑا ہے. یعنی ہماری کوئی بڑائی نہیں اس میں، بلکہ اصل بڑائی اللہ ہی کے لیے ہے. اور یہ جو دو چیزیں ہیں انسان کو اللہ کے قریب ہونے سے روکتی ہیں، جس میں کیا ہے؟ تکبر اور غیر اللہ کی طرف متوجہ ہونا. ان دونوں چیزوں کا یہاں ذکر کیا گیا ہے. تکبیر کی جو فضیلت ہے اس بنا پر نماز میں بار بار تکبیر پڑھنے کا حکم ہے. نماز شروع کرتے وقت، نماز کے ہر رکن کو ادا کرتے ہوئے، سوائے رکوع کے جب سر اٹھاتے ہیں تو سمع اللہ لمن حمدہ کہتے ہیں، لیکن نیچے جاتے ہوئے اللہ اکبر بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے. پھر اسی طرح پہلے سجدے میں جاتے ہوئے، اٹھتے ہوئے، جاتے ہوئے، اٹھتے ہوئے، اور پھر نماز پڑھتے ہی کیا کرتے ہیں؟ اللہ اکبر. جی ہاں. اور یاد رکھیے ایک بار اللہ اکبر کہنا زمین اور آسمان کے درمیان کی ساری فضا کو بھر دیتا ہے. یعنی کتنا بڑا اجر و ثواب ہے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب کلمات یہ ہیں: سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. اس میں چونکہ اللہ کی بڑائی بیان کی گئی ہے اس لیے اس کلمے کی بہت بڑی فضیلت ہے. یاد رکھیے کہ جب ہم تکبیر کہیں تو اللہ کی بڑائی کو ذہن میں لائیں کہ اللہ سب سے بڑا ہے، ہمیشہ سے بڑا ہے. ان اللہ کان علیا کبیرا. پھر فزیکلی بھی اپنے وجود کے اعتبار سے بھی سب سے بڑا ہے. اور کہاں پر ہے؟ اپنے عرش پر. زمین و آسمان کی ملکیت اسی کی ہے.
اس کے عرش اور قدم رکھنے کی جگہ کی وسعت کا اندازہ آپ نہیں لگا سکتے کہ وہ کتنا بڑا ہے. لہذا انسان کو اس کے علاوہ جتنے بھی معبود ہوں ان سب کو، اور جو بھی غیر اللہ ہوں ان کو کیا کرنا چاہیے؟ چھوٹا سمجھنا چاہیے. اور پھر یہ ہے کہ نماز میں انسان دوسروں کی طرف توجہ نہ کرے، یعنی پوری توجہ کے ساتھ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف مشغول ہو. جب کہ اللہ اکبر تو واقعی پھر ہر چیز چھوٹی ہے، کوئی اس قابل نہیں کہ اس کا تذکرہ نماز میں کیا جائے. اس طرح پھر انسان شدید تکلیف میں بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہی کی طرف متوجہ رہتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں اللہ کو بڑا مان لینے کی توفیق عطا فرمائے. جب ہم نماز میں اللہ کو بڑا مان لیں گے تو نماز کے بعد بھی کیا کریں گے؟ اللہ کو بڑا مانیں گے. اور جب اللہ کو بڑا مانیں گے تو پھر ہم اپنا لباس بھی اس کی مرضی کے مطابق پہنیں گے، اور اپنے مال میں اور اپنی آمدنی میں اور اپنے کھانے پینے میں بھی حلال و حرام کا پورا لحاظ رکھیں گے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.